بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ النور کے آیات 11 سے 20 کا شان نزول بیان کر رہے ہیں، جو کہ خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے اور ان کے بارے میں جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے گناہی کی وضاحت فرمائی ہے۔ دوستو، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ واپسی کے اس سفر میں قافلہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہار کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو چلنے کا حکم دے دیتے ہیں اور قافلہ روانہ ہو جاتا ہے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آتی ہیں تو قافلہ جا چکا ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا۔ اس موقع پر بھی وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کی بجائے اسی جگہ بیٹھ جاتی ہیں جہاں سے وہ روانہ ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا علم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں اسی جگہ یا خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ دوسری طرف قافلوں کا ایک دستور یہ تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی۔ اس قافلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور جب وہ اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھیں تو انہیں ثانیہ کا علم ہوا، اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا، جس پر سوار ہو کر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ دوستو، اس واقعے کا علم جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو ہوا تو اس نے بات کا بتنگڑ بنا دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسی گھناؤنی تہمت لگائی جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے۔ اس طرح کئی دن تک یہ بے سر و پا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں۔ بالآخر سورہ نور کے آیات نازل ہوئیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائی جس سازش کے کرتا دھرتا تھے۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں پر تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں؟ یا اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یاد رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، اور اللہ بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔
دوستو سورہ نور کی یہ آیات ہمیں نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے، بلکہ ہمیں یہ سچائی، انصاف اور احتیاط سے بات کرنے کی اہمیت بھی سکھاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے الفاظ اور اعمال میں صداقت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔